السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سکشمتا پریکشا دینے والے اساتذہ کرام اور میٹرک کے اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کرنے والے ہیں دوحہ کے سلسلے میں، اور آپ کے نصاب میں شامل دوحہ ظفر گورکھپوری کا دوحہ ہے، تو اس پہ بات کی جائے اور اس کے معروضی سوالات و جوابات یعنی آبجیکٹیو کوسچن آنسر بتائے جائیں۔ اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ جو بھی ویڈیوز رہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اور آپ اچھے طریقے سے تیاری کر سکیں۔ تو چلیے، دوحہ کس زبان کا ہے سے نکلا ہے یا کس زبان سے آیا ہے؟ تو دوحہ ہندی زبان کی ایک قدیم صنف سخن ہے۔ صنف سخن کا مطلب یعنی صنف شاعری ہے، قدیم فارسی ربائی کی طرح، یعنی فارسی میں جو ربائی ہوا کرتی تھی اس کی طرح دوحے کے موضوعات بھی عام طور سے پند و نصائح اور مذہب و اخلاق سے جڑے ملتے ہیں۔ پند و نصائح کا مطلب نصیحت وغیرہ، اور مذہبی جو باتیں ہیں اور اخلاقی جو باتیں اس سے دوحہ کیا ہے، جڑا ہوا ہے۔ دوحے کی زبان بھی بہت عام فہم اور سہل ہوتی تھی، یعنی دوحہ کی زبان جو ایسی عام ہوتی تھی کہ ہر آدمی سمجھ سکے۔ عام فہم یعنی ہر آدمی سمجھ سکے، اور سہل یعنی آسان، جسے ہاٹ بازار گلی کوچے میں چلنے پھرنے والا ہر ادنا و اعلیٰ آدمی سمجھ سکے۔ حال کے دنوں میں اردو دوحوں میں موضوعات نے بہت وسعت اور تنوع اختیار کر لیا، اس میں ہر طرح کے موضوعات شامل کیے جا رہے ہیں۔ دوحے میں 2 مصرعے ہوتے ہیں، ہر مصرعے میں ایک وقفہ ہوتا ہے، یعنی ہر مصرعے میں 2 چرن ہوتے ہیں۔ وقفے سے پہلے کا حصہ سم چرن اور بعد کا حصہ وشم چرن کہلاتا ہے۔ سم چرن میں 13 اور وشم چرن میں 11 ماترائیں ہوتی ہیں۔ عموماً دوحے میں ردیف نہیں ہوتی، لیکن ہو تو عیب نہیں بلکہ ایک حسن اضافی ہے۔ یہ دوحے کے سلسلے میں ہے۔ اب ظفر گورکھپوری کے دوحے کا کچھ خلاصہ دیکھ لیا جائے۔ پہلے دوحے میں کہا گیا ہے کہ رات کی عمر بہت لمبی نہیں ہوتی ہے، اس کی عمر بہت مختصر ہوتی ہے، اتنی ہی جتنا کہ کسی دیے میں تیل ہوتا ہے۔ رات کے اس لمحے کو خواب بننے اور تفریح میں بتانا چاہیے۔ جبکہ تیسرے دوحے میں کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ سنجیدگی بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک طرح کا مرض ہے، بہت سے لوگ سوچتے سوچتے ہی بوڑھے ہو گئے۔ دوسرے دوحے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی گئی، کہتے ہیں کہ قدرت کی ہر شے میں خدا کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اس دوحے میں شاعر اسی بات کو بادل اور سورج کے حوالے سے کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بادل کی بوندوں میں اور سورج کی دھوپ میں قدرت کی کار فرمائی ہے۔ چوتھے دوحے میں انسان کی تنگ دستی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بھوکی بھیڑ کی مثال پیش کی گئی ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ بھوکی بھیڑ کے جسم میں تو تھوڑا سا خون ہی ہے، وہ چرواہے کو دودھ کہاں سے دے پائے گی؟ البتہ تاجر چاہے تو اس سے اون حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ وہی چیز اس کے جسم پر مل جائے گی۔ پانچویں دوحے میں شہر کی بھیڑ بھاڑ، چیخ و پکار اور بے چینی ظاہر کی گئی ہے، جہاں چین سے 4 پل نصیب بھی نہیں ہوتا ہے۔ جو اطمینان اور سکون کی کسی شانت جگہ پر کسی پیڑ کے سائے تلے ملتا ہے، وہ کہیں اور کہاں۔ شہر میں جینا تو بنواس جیسا ہوتا ہے۔ چھٹے دوحے میں شاعر کہتا ہے کہ پیسے سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، لیکن زندگی کا حقیقی لطف حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بازار میں جو چاہے خرید لے، مگر سکھ اور چین نہیں مل سکتے۔ ساتویں دوحے میں شاعر نے بہت بڑی بات کہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ اتنا گہرا رشتہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک کو تکلیف پریشانی ہو تو دوسرے کو اس کا احساس ہو جائے اور وہ پریشانی میں مبتلا شخص کی مدد کو آگے آئے۔ شاعر نے اسی کو پیڑ پر کلہاڑی چلانے کے عمل سے بتانے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس سے گہرا رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی پیڑ پر کلہاڑی چلائے تو لگے کہ میں ہی لہو لہان ہو رہا ہوں۔ 8ویں دوحے میں ماں اور مادر وطن کی عظمت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ پرایا دیس آخر پرایا ہی ہوتا ہے، وہاں کوئی اچھا سا خواب نہیں دیکھا جا سکتا۔ دوسری طرف ماں کے بارے میں کہتا ہے کہ ماں کی دعاؤں سے، آشیرواد سے انسان کی قسمت روشن ہوتی ہے۔ 9ویں دوحے میں بچوں کی ٹی وی دیکھنے کی بڑھتی ہوئی عادت پر افسوس ظاہر کیا گیا ہے۔ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس عادت سے بچے
کتابیں پڑھنے پر کم وقت دیتے ہیں، جس سے کتابیں یوں ہی پڑی رہتی ہیں اور انہیں کوئی پڑھنے والا نہیں ہوتا۔ اسی طرح 10ویں دوہے میں کمپیوٹر کی لت پر تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ شاعر کی نظر میں کمپیوٹر نے آدمی کی سوچنے اور غور فکر کرنے کی صلاحیت کو چھین لیا ہے۔ آدمی اپنے ذہن کا استعمال اب کم سے کم کرتا جا رہا ہے۔ تو یہ اس دوہے کا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اس کے معروضی سوالات و جوابات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ظفر گورکھپوری کی پیدائش کہاں ہوئی؟ سوال کیا ہے؟ ظفر گورکھپوری کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے گورکھپور میں ہوئی۔ اور گورکھپور کہاں ہے؟ یو پی میں۔ گورکھپور کہاں ہے؟ یو پی میں۔ اگلا سوال ہے، ظفر گورکھپوری کی پیدائش کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے 1935 عیسوی۔ 1935 عیسوی میں ظفر گورکھپوری کی پیدائش ہوئی۔ اگلا سوال ہے، ظفر گورکھپوری کے کتنے شعری مجموعے اب تک منظر عام پر آ چکے ہیں؟ ظفر گورکھپوری کے کتنے شعری مجموعے اب تک منظر عام پر آ چکے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 7۔ اگلا سوال ہے، ظفر گورکھپوری کی شاعری کس کے ساتھ شروع ہوئی؟ کس کے ساتھ شروع ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے فراق گورکھپوری۔ فراق گورکھپوری کے ساتھ ظفر گورکھپوری کی شاعری شروع ہوئی۔ اگلا سوال ہے، ظفر گورکھپوری کی نظموں، غزلوں، گیتوں اور دوہوں کا ایک مجموعہ ہے، اس کا نام بتائیں۔ تو اس کا جواب ہے زمین کے قریب۔ زمین کے قریب۔ اگلا سوال ہے، بچوں کے لیے سچائیاں کے علاوہ ظفر گورکھپوری کے ایک اور مجموعے کا نام بتائیے۔ تو ایک اور مجموعے کا نام کیا ہے؟ ناچ ری گڑیا۔ ناچ ری گڑیا۔ اگلا سوال ہے، شامل نصاب دوہے کے شاعر کون ہیں؟ جو یہ سلیبس کے اندر شامل ہے دوہا، اس کے شاعر کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ظفر گورکھپوری۔ ظفر گورکھپوری اس دوہے کے شاعر ہیں۔ اگلا سوال ہے، دوہے میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ تو دوہے میں 2 مصرعے ہوتے ہیں۔ دوہے اور دو، یعنی دوہا کو دوہا اسی لیے کہا جاتا ہے، اس میں 2 مصرعے ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح مثنوی میں ہوتے ہیں اسی طرح دوہے میں بھی 2 مصرعے ہوا کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، دوہے کے ہر مصرعے میں کیا ہوتا ہے؟ دوہے کے ہر مصرعے میں کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ وقفہ۔ وقفہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، دکھ لیکن اس بات کا ... ہوئی کتاب خالی جگہ کو مناسب لفظ سے پر کیجئے۔ خالی جگہ کو مناسب لفظ سے پر کیجئے۔ تو اس کا جواب ہے بیوہ۔ خالی جگہ میں کیا بھریں گے؟ بیوہ، یعنی کتاب کیا ہو گئی؟ بیوہ ہو گئی۔ اگلا سوال ہے، دوہا کس زبان کی شاعری سے اردو میں آئی؟ تو یہ کس زبان کی شاعری سے اردو میں آئی ہے؟ ہندی شاعری سے۔ ہندی شاعری سے یا ہندی زبان کی شاعری سے اردو میں آئی ہے۔ اگلا سوال ہے، دوہے کی زبان کیسی ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے بہت عام فہم اور سہل۔ عام فہم یعنی جسے ہر آدمی سمجھ سکے، اور سہل کے معنی آسان۔ اتنی آسان ہو کہ ہر انسان آسانی کے ساتھ سمجھ سکے۔ اگلا سوال ہے، وادی سنگ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ وادی سنگ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے ظفر گورکھپوری۔ اگلا سوال ہے، ہلکی ٹھنڈی ہوا کس کی تصنیف ہے؟ ہلکی ٹھنڈی ہوا کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ ظفر گورکھپوری۔ یہ ظفر گورکھپوری کی تصنیف ہے، یعنی ان کی کتاب ہے۔ تو اساتذہ اکرام اور اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، تاکہ جو بھی سوالات رہیں، جوابات رہیں یا آپ کے ایگزام کے لیے میٹیریلز رہیں، وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اور آپ کی تیاری اچھے ڈھنگ سے ہو سکے۔ اور یہ جو کچھ خلاصے بتائے جا رہے ہیں، یہ انشاءاللہ بورڈ پر لیسن بائی لیسن اسٹوڈنٹس کو اچھے طریقے سے بتایا جائے گا۔ یہ ابھی صرف آپ کے ذہن نشینی کے لیے مختصر خلاصہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ حافظ۔